نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل رائل پالمسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں بات کروں گا 2026 کی بابا ونگا کی پریڈکشنز بہت مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے بابا ونگا نے جس طرح پریڈکشنز کی۔ ہر سال بابا ونگا کی پریڈکشن قریب ہوتی ہیں، انہی کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور خان صاحب اپنا علم ڈال کے چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت کریں گے، ان کی بیان کریں گے۔ بابا ونگا نے کہا تھا 2026 میں تیسری ورلڈ وار ہوگی، جس میں مشرق سے ہوگی، رشیا بھی آ جائے گا، اس میں امریکہ بھی آ جائے گا، چائنا بھی آ جائے گا، اس پہ انہوں نے بات کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا ونگا کا یہ کہنا تھا کہ 2026 میں زلزلے، آتش فشاں، پہاڑ، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کا 7 سے 8% جو رقبہ ہے وہ بنجر ہو جائے گا، وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اسی طرف کیا جاتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کی ذریعے انسان خلائی مخلوق سے بھی ملے گا، ایک کوئی بہت بڑا خلائی جہاز دنیا پہ رونما ہوگا۔ یہ کون سا جہاز ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، ہوگا کیا، خان صاحب تمہیں گے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ کا بڑا کرم بیٹا، شکر الحمدللہ۔ جی بیٹا۔ خان صاحب سب سے پہلے میں بات کروں، بابا ونگا نے کہا تھا کہ 2026 میں، اور نومبر کی بات کی تھی غالباً 2026 میں، اور آپ نومبر 2026 کی اگر راشی کو دیکھیں، کنڈلی کو دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی کوئی بہت بڑا خلائی جہاز عجیب طرح کا ایک دنیا میں نمودار ہوگا۔ تو ہم سپیس اے آئی یہ ساری دیکھ رہے ہیں، اسی سے لگ رہا ہے یا کچھ اور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ 2026 ہے نا، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو وہ بنتا ہے 10، صفر کو نکال دو تو بنتا ہے 1، اور 1 نمبر ہے سورج کا۔ وہ سورج کا سال نمبرز کی بنیاد پہ، اور یہ جو سال ہے یہ مریخ کا ہے۔ مریخ نے اتنی تباہ کاریاں دی، بے شمار جنگیں ہوئیں، اور اس 2025 میں زلزلے بھی آئے، کلاؤڈ برسٹ بے شمار ہوئے، طوفان، بڑا کچھ ہوا، تختے بھی الٹے۔ 2026 سورج کا سال ہے اور بہت گرم ہے، اور اس نے نو ڈاؤٹ تباہ کاریاں لائی کا۔ پہلی بات تو آپ یہی کر رہے ہیں کوئی خلائی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، خلائی جہاز نمودار ہوگا۔ بات یہ ہے کہ امریکہ ایک بڑے جہاز کے ساتھ گیا تھا، ایران۔ پھر امریکہ نے ایک جہاز ایسا، جب پوتن گیا تھا تو وہ سلامی میں ایک بہت بڑا جہاز دکھایا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہی کوئی بڑا، یا اس سے بھی کوئی بڑا جہاز 2026 میں لانچ ہوگا۔ یہ اس طرح ہے ایک بات۔ دوسری چیز جو جنگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مشرق سے جنگیں شروع ہوں گی، دیکھیں مشرق میں تو ایک جنگ تو لگی ہوئی ہے، رشیا یوکرین کی، وہ تو لگی ہوئی ہے۔ ایک ہوئی بھی تھی مشرق میں، انڈیا پاکستان کی، یہ تو ہوئی بھی ہے۔ کیا مزید مشرق میں جنگ آئے گی؟ پھر آپ چائنا تائیوان کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں دیکھ رہا۔ 2026 میں سے انڈیا، پاکستان، افغانستان، رشیا، یوکرین، یہ معاملات کو سلجھ سکتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کی بھی جنگ ہوتی ہے اگر 2026 میں، وہ میں بتا بھی دوں گا، تو وہ دنوں والی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یوکرین اور رشیا کی طرح کی لمبی جنگ ہو جائے گی، دنوں والی جنگ ہوگی، وہ 4 5 6 دن والی، اس سے اوپر والی بات نہیں۔ لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا 2-2.5 سال تیاری کرے گا، ابھی جنگ لڑنے کے لیے تیاری کرے گا،
کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی انڈیا جو ہے اس کی ہزیمت تو ہوئی دنیا میں، 6ویں نمبر پہ تھی اس کی آرمی، وہ 7ویں پہ چلے گی. یہ ایک ایسی بات. زلزلے، ارتھکویک، نو ڈاؤٹ یہ ایسٹ میں بھی آئیں گے، بلکہ بر اعظم ایشیا میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. کیا کہ بر اعظم ایشیا میں زیادہ ہوں گے. اور دوسرا جو سیلاب، پانی وغیرہ، یہ نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں زیادہ بارشیں ہوں گی 2025 کی نسبت 26 میں زیادہ ہوں گی. اناج سیلابوں میں ہو ہی جاتا ہے مہنگا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ 1 2 3 مہینے مہنگائی تو بڑھے گی، لیکن غلہ وافر ہوگا. لیکن وہ 2 3 مہینے کا وہ مارجن تو آئے گا مہنگائی والا. جب سیلاب آتے ہیں تو پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر خشک ہوتے ہیں، تو پھر دوبارہ سبزیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں. مہنگائی کا سال ہوگا 2026 مہنگائی کا پوری دنیا میں. ہاں، مہنگائی کا سال ہوگا. اس کے بعد جو ہے وائرس کا سال ہوگا. اچھا، اللہ معاف کرے. ہاں، وبا سے اموات زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے بعد جو ہے آپ نے بابا ونگا کی کہی تھی بات کہ زمین کا 6-7% حصہ ضائع ہو جائے گا. وہ اس طرح ہے کہ زلزلے زیادہ ہوں گے، جس کی بنیاد پہ ایکسپائر بھی ہوں گے، مارتے گریں گے. پہلے تو زلزلے پہاڑی سلسلے سے نکلتے تھے تو تھوڑا کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر میں بھی آئیں گے، سونامیاں آئیں گی. یہ بھی ایک پیشن گوئی دے رہا ہوں. جہازوں کا کریش، پیسنجرز پلین کافی گریں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. جنگوں کا سال نہیں ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، لیکن جس کی بھی جنگ ہوئی وہ چھوٹی اور محدود مدت کے لیے ہوگی. 3rd ورلڈ وار کی نہیں ہے، محدود دنوں والی ہوں گی، جس میں جو ہے نقصان تو ہوں گے. خاص طور 2026 میں جب داخل ہوں گے تو آدھی دنیا مختلف چیزوں کی لپیٹ میں ہوگی. یوکرین رشیا کی جنگ چل رہی ہوگی، کمبوڈیا اور دوسرا ان کا معاملہ چل رہا ہے تھائی لینڈ والا. تھائی لینڈ نے اپنا جو سیز فائر معاہدہ تھا اس کو انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. پھر چین اور تائیوان کا مسئلہ ہے، امریکہ اور چین کا ہے، ٹرمپ کا پوری دنیا کے ساتھ ٹیرف کا مسئلہ ہے، پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے، پاکستان افغانستان کا مسئلہ ہے. یہ اوور آل جو سینیریو ہے. پھر فلسطین کے معاملات ہیں، مڈل ایسٹ ہے پورے کا پورا. یہ 2026 1 نمبر یہ بگننگ دنیا کو دے گا یا اڑائے گا؟ دیکھیں، افغانستان پاکستان کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. یہاں پہ پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہے گا اور ہم ان کو ٹھوکتے رہیں گے. چلے گا یہ پورا 2026. اللہ تعالیٰ. انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی رہے گی، کوئی صلح نہیں ہونے جا رہی. کب تک؟ 2 سال تو میں نہیں دیکھ رہا ابھی. کشیدگی جب تک مودی حکومت ہے تب تک تو کشیدگی ہے. اور وہ پہلگام پلوامہ جیسے ڈرامے وہ دہرائے گا، اور 2026 میں بھی اس طرح کے ڈرامے کرے گا. اپنے خود ہی وہاں پہ کچھ کروا کے پاکستان پہ ڈالے گا، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جانے کی کوشش کیا کرے گا. تائیوان اور چائنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ نہیں ہونے جا رہی. گو کہ چاہیں گے کہ ہو. اب امریکہ جو ہے اکیلا ہے، بادشاہ ہے، اٹلانٹک اوشن میں ہے. یورپ نو ڈاؤٹ، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ، یہ اٹامک پاورز ہیں. جنگ نہیں ہے 2026. لیکن ایشیا میں بھی ببر شیر بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب پاکستان ہے اور چائنا، رشیا اور انڈیا، اٹامک 4 ادھر بھی. انڈیا اکیلا ہے ایشیا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رشیا کے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے تو امریکہ آنکھیں نکالتا ہے. لیکن پاکستان کا تعلق ایشیا میں بڑا مضبوط ہے. جنگ جیتنے کے بعد جو انڈیا سے جو جیتی ہے
چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہے، رشیا ہے، مڈل ایسٹ سارا ہے، آذربائیجان وغیرہ سب اچھا تعلق ہے، مضبوط ہے، ترکیہ ہے۔ اچھا، ایران اور اسرائیل کا ڈائلاگ ضرور ہوگا کشیدگی والا، لیکن جنگ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ بالکل جی، 2026 میں خان صاحب تھرڈ ورلڈ وار نہیں دیکھ رہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ آپ سب تباہیاں خدائی افات ہوں گی، خدائی وفات ہوں گی، تباہی ہوگی۔ وائرس بھی آئے گا، وہ انسان کا کریٹو۔ آپ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے دعا کریں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ 2026 کی تسبیح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں نصر و عاطف مجید رمیش خان سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔